یہ آیا جو آب حیات ہے، اسے کیا کروں کہ نہا جو زہر کے جام تھے مجھے کھا گئے۔ رات کے آخری پہروں سے سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، مگر اندر کی گھٹن میں چائے کم ہونے کے مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ چین اسموکر نہیں تھا، مگر اپنی تنہائی میں اس نے سگریٹ کو ہی ہمیشہ بہترین ساتھی پایا تھا۔ اس وقت جس کشمکش میں گرا تھا، گویا سگریٹ پھونک کر ہی سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی صرف اس کی ضد نہیں تھی، کیونکہ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو سنگرام کے آگے پیچھے بیچ جاتی۔ وہ 2 ہفتے اس قدر پاس تھا، مگر اس نے سنگرام کو کبھی نوٹس ہی نہیں کیا۔ مگر اب زد سے زیادہ یہ بات ناک پر آ کر ٹھہری تھی۔ اوائل دن کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کرنے والی لڑکی سے نگاہیں چرا کے رہنا کس قدر مشکل ہو رہا تھا۔ ایک عجیب ادھم مچا تھا دل و دماغ میں۔ سیل کی بے پر وہ متوجہ ہوا تھا، جہاں شامین کا نام جگمگا رہا تھا۔ شامی کیا ہوا؟ اس وقت کال کی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کال پک کرتے ہوئے وہ بے قراری سے بولا تھا۔ شامی جو اسے بھرپور ناراضگی کا جتلانا چاہتی تھی، اس کے بے قرار انداز پہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ شامین، سنگرام نے تنبیہ انداز میں انداز اختیار کیا۔ کہاں ہیں آپ؟ مما کے بیٹے یہاں، انہوں نے گھر میں طوفان لا رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر آپ یہاں پر بروقت نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض سی تھی۔ شامی کے بچے، کچھ وقت لگ جائے گا، مجھے یہاں آپ مما کو سمجھا دیں۔ سنگرام نے گہری سانس بھرتے اتنے جلدی کے پیچھے کی وجہ پر سر تھاما تھا۔ وہ اتنی جلدی کیسے بھول سکتا تھا سب؟ شامین، میں بزنس ڈیل کرنے کو لے کر بہت بیزی ہوں، اور آپ کی دلہن کا کیا، جو آپ کے نام کی مہندی سجانے کو تیار بیٹھی ہے؟ تبھی شامین سے سیل فون چھینا گیا تھا، اور دوسری جانب سے آتی بلکتی آواز پر کسی نے دل مٹھی پہ بیچا تھا۔ 3 سال سے وہ اس سے نہیں ملا تھا۔ شامین کو فون دے۔ اس کے تحکم برے انداز پر وہاں کچھ پل کی خاموشی چھائی، اور پھر مائک سے دور جاتی سسکیا، بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ جانتے ہیں نا کتنا پیار کرتی ہے وہ آپ سے، اور آپ ہمیشہ اسے ہرٹ کرتے ہیں۔ میں نہیں بات کر رہی آپ سے۔ شامل نے بھی بگڑے انداز میں کال بند کی تھی۔ سنگرام نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ جن رشتوں سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اس سے نظریں چرانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے کہ گم و گو کیفیت میں مبتلا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری جانب رغدہ نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے پر اپنی تمام تر ناپسندگی ظاہر کرنے کے باوجود وہ شخص کی آخر ہر بات مان کیوں رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جو اس پر اس قدر مان اور دھونس جماتا تھا، جو کہیں نہ کہیں رغدہ میں ایک اپنائیت کا احساس جگا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنی انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ سنگرام نے آج کی ریسیپشن پارٹی کینسل کر دی تھی، اور آج بحث و تکرار کے بعد راختہ کا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ گرینی کے روم میں لیٹی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں سے الگ الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ نصرت کا فون آیا تھا، اور وہ خبیب ماسٹر سے واپس آ رہے ہیں۔ گرینی نے بالآخر اپنی پریشانی کا اثبات پیدا کیا تھا۔ تو رغدہ ان کی ٹینشن سے واقف تھی، تبھی سرسری کا انداز اپنایا۔ اگر اسے تمہاری اور سنگرام کی شادی کا علم ہوتا، اور اس شخص نے آپ کے نام پر مجھے بلیک میل کیا ہے گرینی، میں اس شادی کو نہیں مانتی۔ آپ اپنی بات بتائیے، کیا کہہ رہی تھی نصرت آنی؟ اسے شادی کے ذکر سے چڑ ہونے لگی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ نصرت کی خواہش تھی کہ تم خبیب، میرا مطلب ہے وہ تمہاری شادی خبیب سے کرنا چاہتی ہیں۔ گرینی نے بلی تھیلے سے باہر نکال لی تھی۔ وہ صرف اپنے احسانات کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ خبیب میرا بہت اچھا دوست ہو سکتا ہے، پر لائف پارٹنر کے طور پر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ گرینی، ہی از ناٹ ہسبینڈ ٹائپ مٹیریل۔ رغدہ کے منہ پر بنا کر کہنے پر گرینی کو ہنسی آئی تھی۔ سنگرام بہت اچھا ہے رغدہ، اگر تم اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ تو میں انہیں کال کر کے بتا دوں، یقیناً وہ تمہیں آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہوں گی میری جان۔ گرینی کی بات پر اس کے تاثرات یکسر بدلے تھے۔ میری زندگی کی چوائسیز میری ہوں گی گرینی، مجھے اپنی لائف گزارنے کے لیے کسی کی انسٹرکشن نہیں چاہیے ہوگی۔ سنگرام میرا دوست بن کر بدتر دشمن بن چکا ہے۔ آئی ہیٹ آپ کبھی مت سوچیے گا یہ شادی ناٹک زیادہ ٹائم تک نہیں چلے گی۔ وہ پھولے نتوں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب واپس پلٹتی نگاہ سے اس سے ٹکرائی، نہ جانے کتنی دیر سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ گرینی، ہسبینڈ ٹائپ مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ مجھے کھل کے اپنی بیٹی کی چوائس بتائیں گی، کیونکہ میں بھی صف اول کا امیدوار ہوں یہاں۔ سنگرام اس پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے گرینی سے مخاطب ہوا تھا۔ رغدہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ شخص ان کی مکمل جاسوسی کر رہا تھا۔ شرم تو نہیں آتی چھپ چھپ کے اوروں کی باتیں سنتے ہوئے؟
بالکل نہیں۔ رغدہ کے تلملائے انداز پہ ٹھنڈا برف انداز اپنا جواب دیا گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے اپنی توپوں کا رخ کیا جو ہر وقت سنگرام کے نام کی مالا جپتی رہتی تھی۔ رغدہ تمیز سے بات کرو، شوہر ہے تمہارا۔ گرینی نے اسے ڈپٹا جب پاؤں پٹکتے سنگرام کے سر پر پہنچی تھی۔ یہ شخص میرا شوہر نہیں، یہ بات سب اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ اس کی بات پر سنگرام کے لبوں پہ مسکراہٹ کھلی تو وہ استجاجی واک آؤٹ کر گئی تھی اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے گرینی سے بات کرنے لگا تھا جو پرائے دیس سے کافی بزدل نظر آ رہی تھی، جن کی آئل خواہش تھی کہ اپنے دیس لوٹ کر جانا، اور سنگرام کی تشویش بھرے الفاظ انہیں کافی ٹھارس باندھنے لگے تھے۔ گرینی کے سوتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں رغدہ میڈم استعفیٰ فرماتے ہوئے ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ سنگرام اس پر ایک گہری نگاہ ڈالنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا تھا۔ رغدہ مکمل نیند میں تھی یا اس کی موجودگی کو اگنور کر رہی تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اسے قریب جگہ سنبھالتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ڈم لائٹ میں کھلے بالوں کے درمیان روشن چہرہ بادلوں کی گھٹا سے جھانکتا چاند لگ رہا تھا۔ سنگرام کے وجود سے ساری کوف بیزاری جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، تبھی اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے، رغدہ کو اپنے پاس کیا۔ گہری نگہتگی میں جاتی رغدہ دوسرے وجود کو اپنے آس پاس محسوس کرتے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ جھٹ سے اپنی سائڈ لائٹ آن کی۔ سنگرام پر نگاہ پڑتے اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ تقریباً دھاڑی تھی۔ سنگرام اس کے انداز کو اگنور کرتے چہرہ ہتھیلی پر ٹکائے بڑی دل جمی سے اس کے حواس بختہ چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ آف کورس یہ میرا کمرہ ہے تو یہاں سو رہا ہوں، اس نے رغدہ پہ گویا نیا انکشاف کیا تھا۔ رغدہ فوراً بستر سے اٹھی، اپنی پرگندہ سوچوں میں الجھی سی وہ بنا سوچے سمجھے سنگرام کے روم میں آ کر سو گئی تھی۔ اوہ سوری، وہ کبھی دوسروں کی چیزوں پر قابض ہونے پر فورس نہیں کرتی تھی، تبھی اپنی غلطی مانتے ہوئے واپس جانے لگی تھی۔ رغدہ اگر تم چاہو تو یہاں سو سکتی ہو۔ سنگرام کی پیشکش پر اس نے شانے جھکائے تھے۔ نو تھینکس، میں گرینی کے ساتھ روم شیئر کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کروں گی۔ وہ دو ٹوک جواب دیتے وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ سنگرام پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ گیا تھا۔ اس نے رغدہ سے اگنور ہونے کا بدلہ لے تو لیا تھا پر یہ رشتہ مذاق نہیں تھا۔ اس کی سوچوں میں ایک بار پھر سے وہ ہلچل مچانے لگی جب ایک شیبہ آنکھوں میں اتری تھی۔ سارے ارادے پسپا ہوئے تھے، وہ دو کشتیوں میں سوار نہیں چاہتا تھا پر ہو رہا تھا۔ اگلے 2 دن میں سنگرام نے اس کے ہاتھ پر سنگاپور جانے کے لیے فلائٹ کی ٹکٹس رکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب کہ گرینی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی؟ اس نے بار بار ان 2 ٹکٹس کو چیک کیا تھا۔ ہم ہنی مون پہ جا رہے مائی لیڈی، کسی فیملی ٹرپ پر نہیں، ورنہ تو لارا ویلسن کو بھی لے کے جانا پڑے گا۔ سنگرام نے بے فکری سے کہا تھا۔ میں گرینی کے بغیر کہیں نہیں جا رہی۔ رغدہ کو تو بہانہ میسر تھا۔ اوکے، اگر گرینی جانا چاہتی تو انہیں میرے سامنے کنونس کرو گی تم۔ ایک بار بھی انکار ہوا تو تم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہو گی مائی لیڈی۔ سنگرام اس کا بازو تھامے گرینی کے سامنے لایا جہاں پہلے انہیں ان کے ٹرپ کے لیے نیک خواہشات سے نوازا جا رہا تھا اور رغدہ کے لاکھ احتجاجی انداز اپنانے کے گرینی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ سنگاپور کی فلائٹ سے وہاں پہنچے تھے۔ سنگرام پہلے ہی مرینا پے سینڈس پر ایک ریزرو بک کروا چکا تھا۔ رغدہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ اس نے سنگاپور کے قدیمی ثقافتی کلچر کو محض کتابوں تک پڑھ رکھا تھا۔ سنگاپور ایک ہیرے کی شکل کی جزیرے پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 60 چھوٹے جزیرے تھے۔ 14ویں صدی کے دوران اس چھوٹے سے جزیرے کو ایک نیا نام ملا تھا۔ لیجنڈ سانگ نیلا اتاما کے مطابق وہ پالمبنگ کا شہزادہ تھا۔ جب وہ شکار پر نکلا تو اس نے ایک ایسا جانور دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک اچھی علامت کے طور پہ لیا تھا اور شہر کی بنیاد رکھی تھی جہاں جانور دکھایا گیا تھا۔ اسے سنسکرت کے الفاظ سمبھا شیر اور پورا شہر پر مبنی شہر سٹی یا سنگاپور کا نام دیا جاتا تھا۔ تب سے اس شہر کو شیروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی مثول کن خوبصورتی سے وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ سو کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر مائی لیڈی؟ ہوٹل اسٹاف کی مدد سے اپنا سامان شفٹ کرنے کے بعد وہ ایزی سا اس کی طرف چل آیا تھا جو مرینا بے سینڈس کے وسیع و عریض پول پر نجائز جمائے کھڑی تھی۔ رات کے اس پیر ایسا منظر تھا جیسے سارے شہر کی روشنیاں اس پول سے منعکس ہوتی شہر کو روشن کر رہی ہیں۔ اٹس پریٹی کول۔ ماحول کی تبدیلی نے اس پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ جبھی وہ اس وقت اپنے تمام اختلافات بھلائے سنگرام سے دوستانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ سنگرام ہلکا پھلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا جبکہ وہ ایک بار پھر ان مناظر میں گم ہوئی تھی۔ اگر تم کہو تو ہم ہمیشہ کے لیے یہاں شفٹ کر سکتے ہیں۔ مخمور سی سرگوشی میں ڈھیلی آواز اس کے انتہائی پاس سے آئی تھی۔ رغدہ چونکتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔
اسے پاس دیکھ کر رغدہ فوراً اپنے دائرے میں سمٹتے ہوئے روٹ انداز میں بولی تھی۔ سنگرام نے خاموشی سے دیکھنے پر اتفاق کیا تھا، جبکہ اس کے یوں دیکھنے سے وہ کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ یہاں کتنے بیڈ رومز ہیں؟ رغدہ اس کی توجہ ہٹانے کو کھڑکی سے ہٹتے گھر کا جائزہ لینے لگی تھی۔ صرف ایک، سنگرام نے انتہائی ٹھنڈے انداز میں جواب دیا تھا، جبکہ وہ ہونگ بنی اسے دیکھنے لگی۔ تو تمہیں کم سے کم ڈبل بیڈ روم ریزرو بک کروانے چاہیے تھا نا، وہ تنگ کر بولی تھی۔ اٹس ہنی مون کپلز ریزرو مائی لیڈی، اور دو بیڈ روم کیوں؟ ہم ایک ہی روم اور ایک ہی بیڈ شیئر کرنے والے ہیں مائی سویٹ وائف۔ سنگرام نے اس کی حالت سے ہنس اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وٹ، ایسا کچھ نہیں مسٹر سنگرام، میں تمہارے ساتھ ایک روم شیئر نہیں کروں گی، وہ ناراضگی کا بھرپور اظہار کر رہی تھی۔ ہنی ڈیئر، ہم یہاں اپنے ہنی مون پر آئے اور میں تمہیں یہ بات بھولنے نہیں دوں گا۔ ویل، ریڈی ہو جاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے، میرا خیال ہے ہمیں کھانا اوپن ایئر میں کھانا چاہیے۔ سنگرام نے اس کے پاس سے گزرتے اس کے بالوں میں لگا کلپ بینڈ کراتے اس کے بالوں کو بکھرتے کہا، جبکہ اس کی حرکت وہ شاکر نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ سنگرام، لیو ان یور لمٹس، ڈونٹ کراس اوور اٹ، وہ جھنجھلائی تھی، جبکہ سنگرام چہرہ جھکائے مسکراتے لبوں سے فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے کھانا زہر مار کرتے اس سے پیٹ بھرا تھا۔ اب وہ مکمل سنجیدگی سے اب تک کے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ زخام باہر گیا ہوا تھا جو وہ ریلیکس سی بیڈ پر ٹانگیں پسارے سوچوں میں گم تھی۔ زخام کے لوٹنے سے پہلے اس نے کمرے میں اپنے سونے کی جگہ ڈھونڈنی چاہی، پر وہاں ایک جہازی سائز بیڈ اور لکڑی کی 2 سیٹنگ چیئر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ چائے پئیں گی مہرو بی بی؟ زخام نے گویا چڑ کھا لی تھی اسے اب بھی مہرو بی بی بلانے کی۔ باوجود شدید خواہش کے وہ انکار کر گئی تھی، جبکہ زخام چائے پیتے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے جھانکنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے درمیان ہمارے رشتے کو لے کر بہت سے اوہام ہیں مہرو بی بی کے، لیکن حقیقت یہی ہے، آج اگر سردار یوسف زئی آپ کے مجمع کے سامنے میرے نکاح میں نہ بھی دیتے تب بھی میں آپ کو وہاں سے لے جانے کا پورا حق رکھتا تھا، اور یہ حق اب سے نہیں بلکہ جب ہم 16 سال کے تب سے ہی سردار نے ہمیں دیا تھا۔ اس پر سردار یہ بھول گئے، ایک مقدس رشتے میں جوڑ کر وہ زرخام خان کو آپ کے پاس رکھیں گے، اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے حلال محبت پیدا نہیں ہوگی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بی بی جی؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ملکتی سے حلیے میں بیٹھی مہرماں پہ بھرپور نگاہ ڈالی تھی۔ پر بابا جان نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ایک نوکر سے میرے نکاح کرتے؟ مہرماں کا انداز دن کے مقابلے کچھ نرم تھا۔ آپ کے ماما رؤف اجغزی کی وجہ سے، آپ کو یاد تو ہوگا جب ایک دن کالج کے بعد منتہا بی بی آپ کو اپنے ننیال لے کر گئی تھی، پر آپ انجان تھی کہ وہ بڑی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ رؤف اجغزائی آپ کا نکاح اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، کیونکہ سردار صاحب نے بنا ان کی مرضی کے چھوٹی بیگم صاحبہ سے شادی کی تھی، اور ایک بار کی معمولی چمبلش پر بڑی بیگم صاحبہ منتہا بی بی کے ساتھ ناراض ہو کر ادھر جا بیٹھی تھی۔ ان کا بدلہ پورا ہو بھی جاتا اگر عین موقع پر سردار صاحب کو مخبری نہ ہو جاتی تو۔ مہرماں کے لیے آج جیسے انکشاف کا دن تھا۔ اس دن تو جیسے کر کے سردار صاحب آپ کو لے آئے تھے، مگر ان کی طرف سے ایک مستقل خدشہ سردار کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ جب انہوں نے کاکا جان سے مشورہ کیا تھا اور کاکا جان نے انہیں آپ کا نکاح کرنے کی تجویز دی، پر اس وقت سردار صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایسے میں انہوں نے کاکا جان کو ہی آپ سے نکاح کرنے کو کہا۔ میری پھوپھی پر کاکا جان اور مبارک خان انہیں ہمارے نکاح کے لیے راضی کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے میں غلام ہوں، کبھی ان سے بغاوت نہیں کروں گا۔ زرخام کی سنی روادار پر وہ گمسم ہو گئی تھی۔ چند سال پہلے کے مناظر جیسے آنکھوں کے سامنے آ جمے تھے۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر زرخام سست رفیع سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ جب مہرماں زوردار انداز میں چونکی تھی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دبے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، پر اس پر گرفت مضبوط تھی۔ مہرو بی بی میں ہر حقیقت سے آگاہ تھا، ہر انجام سے واقف، پر پھر بھی اپنے دل کو آپ سے محبت سے نہیں روک پایا۔ اور جب اس دن سردار یوسف زئی کے بدترین شخص خان یوسف زئی مجھ سے ملنے آئے تھے، کس قدر حیران تھا خدا کی اس دن پر کہ جس شخص کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے سردار یوسف کے ساتھ مل کر کتنی سازشیں کی ہیں، وہی شخص میرے باپ ہونے کا دعوے دار ہے، اور مبارک خان انہی کا وفادار ملازم ہے جو اپنے قبیلے کو چھوڑے ان کی اولاد کی خاطر ساری عمر سردار یوسف کی حویلی میں ہی رہا ہے۔ زرخام کن انکشاف پر اپنا گہرائیوں میں ڈوبتا دل سنبھالتی
آپ کے چچا امتیاز یوسفزئی کے خون کے بدلے میں ان کے کم سن بیٹے کو دید میں لیا گیا تھا اور وہ کم سن بچہ تاعمر ان کا غلام رہے گا محروب بھی، اور اب یہ غلام ان کی بیٹی کی قدم بوسی کرے گا۔ زرخام نے کہانی کا رخ بدلتے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کہتے بنا اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیا، اپنے لب اس کے ہاتھوں پر جمائے تو ایک بار پھر سے مذمت کرتے اس سے دور ہونے لگی تھی۔ تم ایک انتہائی دھوکے باز شخص ہو۔ زرخام خان باوجود صبر کے کوشش کے وہ خود پر قابو نہ پا سکی تھی۔ زرخام اس کے انداز سے مسکراتے ہوئے اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے بیڈ پہ گراتے اس پر جھکا تھا۔ پر افسوس مہرو بی بی اب آپ کو ہمیشہ اس دھوکے باز شخص کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ زرخام نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا جبکہ مہرماں کی آواز اس کی جسارتوں میں دبنے لگی تھی۔ میں نہیں رہوں گی، موقع ملتے یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ جھرنے کی مانند بہتی آنکھوں سے زرخام پر الگ انداز سے اثر کیا تھا۔ سچ میں میری بیوی؟ زرخام کا انداز بھرپور شرارت لیے ہوئے تھا۔ مہربان نے سختی سے آنکھیں مچ لی تھی جبکہ وہ آنکھیں جو زرخام کو کمزور کر رہی تھی، ان نین کٹوروں کے بند ہونے پر زرخام نے تسلی سے اس کی دید سے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ کمرے میں رقصہ تنہائی اور دھڑکنوں میں انتشار کرتی محبت نے جیسے اسے مکمل بے بس کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تو سردار یوسف کی تمام تر زیادتیوں کا بدلہ اس کی بیٹی سے لے سکتا تھا، مگر وہ یہ نہیں بھولنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی محبت بھی تھی۔ مہرو، زرخام کی آواز اس قدر قریب تھی مہرماں کو اپنی سانسیں اس کے آواز میں ضم ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے نام کے ساتھ بی بی نہ لگانے کی گستاخی مرتکب ہو رہا تھا، پر مہرماں اس کی پناہوں میں بے بس تھی۔ کیا آپ نے کبھی محبت دیکھی ہے؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا، پر مہرماں کی بصارت جیسے چلی گئی تھی۔ وہ کیونکہ اس کی محبت کو دیکھتی، پر وہ شخص اپنی موجودگی کو بیان کرنا جانتا تھا۔ پر میں نے دیکھی ہے آپ کا چہرہ مہرو بی بی، میری محبت ہے۔ اپنے سوال کا جواب دیتے اس نے مہرماں کے چہرے پر محبت کی عقیدت میں لپٹا بوسہ نشاور کرتے اس کے کانوں کے پاس محبت بھری استحقاق کی تھی۔ وہ تو جیسے سماعتوں سے محروم کر دی گئی تھی، پر دو منتشر دھڑکنوں کا شور اس کی سماعتوں میں گھل رہا تھا۔ وہ محبت کو بھلا کہاں سن سکتی تھی؟ مہربان نے اس کے سار کو توڑتے گویا محبت کو نہ سننے کی صحیح کرنی چاہی تھی جو اس کی دھڑکنوں کی زبان بولنے لگی تھی۔ میں نے سنی ہے میرے ہم نشین، آپ کی محبت میں آپ نے کبھی محبت کو مسکراتے دیکھا ہے؟ زخام کچھ گزرے پلوں میں کھویا تھا جہاں اپنی سکیوں سے شرارتوں میں گم مہرماں کی باتوں اور ہنسی کے گونج آس پاس بکھرتی اس کے دل کا سکون بن رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے مہرو بی بی، آپ کا مسکرانا بھی محبت ہے۔ آپ نے کبھی محبت کا وجود محسوس کیا ہے؟ پر میں نے کیا ہے، آپ کا وجود محبت ہے۔ زرخام کے ہاتھ اس کے وجود کی دلکشی میں الجھے تھے اور ان کمزور لمحوں کی گرفت میں نہ چاہتے ہوئے بھی چاہ رہا تھا، جہاں پر اسے مہرماں کی مزید ناراضگی کا ڈر تھا۔ آپ نے کبھی محبت نہیں کی نا مہرو بی بی، پر میں نے کی ہے کیونکہ آپ میری محبت ہو۔ آپ کا لمس زرخام کی انگلیاں اس کے لبوں پہ ٹھہری تھی جب مہرماں نے اپنی سانس روک لی تھی۔ مہرو بی بی پرتعاش سانسوں کا شور مدھم پڑا تو زرخام کو احساس ہوا وہ کسی بے جان وجود کی تیوملائی حسن کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ مہربان نے بھرائی آنکھیں کھولی تھی اور زخام کے ارد گرد چھایا محبت کا جمود ٹوٹا تھا۔ وہ پیچھے ہوا تھا، کچھ دیر کو گہری سانسیں بھری اور پھر ان پانیوں بھرے نین کٹوروں کو اس نے ایک بار پھر سے اپنا جان لیوا لمس بخشا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی دھڑکن ایک ہی الاپ جپ رہی تھی، اس کی آنکھیں جنت ہیں۔ اپنے کمرے سے نکلتے وہ اہل کے کمرے میں آیا تھا، ان آنکھوں کے شکوے دور کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا مہرماں کے آگے کمزور پڑنے کا مطلب ہے اپنی موت۔ مجھے معاف کر دیجیے گا مہرو بی بی، لیکن میری محبت ایسی ہی ہے خود غرض سے۔ اس نے دل میں اٹھتے نرم گرم جذباتوں کا گلا گھونٹتے آنکھیں مون لی تھی۔ زرخام کے جانے کے بعد کتنی دیر وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ زرخام خان اپنے وجود کی مہر اس رشتے میں ثابت کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ خالی ہاتھ لوٹ بھی گیا تھا تو آخر کب تک وہ کمزور جان اس شخص سے اپنا دفاع کر سکے گی؟ خان رئیس نے وفاداریاں خریدی تھی اور اب اسے ان کی چال ان کے سر الٹنی تھی، پر کیسے؟ اسی ذہنی خلفشار کا شکار رہتے وہ سو گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ ایک عجیب سرور بخش رکھتے لمس پر کھلی تھی۔ موری جان، وہ ممتا کی گرمی جو اسے بے چین کر گئی تھی وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ اٹھ گئی ہماری بیٹی، ہم نے آپ کے کپڑے منگوائے ہیں، بیٹا فریش ہو لیں، اچھا محسوس کریں گی۔ وہ مہرالنساء کے لمس پر اٹھی تھی جو پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس کے سر پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ مہرماں کا دل انوکھی لے پر دھڑکا تھا۔ وہ زرخام خان کی ماں تھی، اس کی نہیں۔ عجیب سرد مہری نے مہرماں کے دل و دماغ پر قبضہ جمایا تھا۔ نوری چھوٹی بی بی کا سارا سامان رکھ دیا ان کے کمرے میں؟ مہرالنساء نے پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا تھا۔ جی خان بی بی۔
नूरी की यकीन दहानी पर वो मेहरमा की तरफ मुतवज्जा हुई थी। बेटा, मैं ये तो नहीं कहती जो हुआ वो भूल जाओ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी जो कुछ हुआ इसे कबूल करके एक कदम आगे बढ़ाओ। खुदा तुम्हारी राह में फूल चुन देगा, इस पर यकीन करके तो देखो। मैं लंच लगवाती हूँ, उम्मीद है हमारी बेटी आज हमारे साथ खाना खाएगी। महरुनिसा का सर चूमते बाहर चली गई थी, जबकि वो सर थामे इन लोगों को सोचने लगी थी। वो जितना भी इस हकीकत से भागती, पर सच्चाई यही थी कि अभी से इन्हीं लोगों के साथ रहना था। इसलिए अपने एहतजाज को एक तरफ रखते वो फ्रेश होने के लिए आगे बढ़ गई थी। कितने दिन बाद वो एक सकून आवर बात लेने के बाद बाहर आई थी, जब सामने नक्सक से तैयार जरखाम को देखते अंदर तक कड़वाहट घुली थी। वही किसी काम से आए जरखाम की नज़र इसके धुले कुले रूप में देखकर बाग बाग हुई थी। उस पर हराम है गमे दौरा की तलखियाँ, जिसके नसीब में तेरी जुल्फ़ों की साए हैं। ज़रख़ाम ने इसके जाने पेशकदमी करते हुए इंतहाई दिलबराना अंदाज में कहा था, जबकि मेहरमा इसे मुकम्मल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी थी। ज़रख़ाम ने पास से गुजरती मेहरमा के कमर में बाजू डालते इसे अपनी तरफ खींचा तो इसकी पोछ ज़रख़ाम के सीने से आ लगी थी। छोड़ो मुझे बेहुदा इंसान। इसकी जसारतों में गुजरी सायतों के पल याद करते मेहरमा का चेहरा सुर्ख पड़ा तो वो अपने सीने पर बांधे इसके बाजू को झटकने लगी थी। इसकी ताकत का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था, जिसने अपने एक बाजू की गिरफ्त में मेहरमा को लेकर रखा था, जबकि इसके गीले बाल ज़रख़ाम के चेहरे से लपट रहे थे। दुपट्टा दूर कहीं पड़ा था। सच में मेहरू बीबी, आपने मेरी बेहूदगी देखी कब है? यकीन माने सुफियान यूसुफ़ज़ई के सामने तो आप मुझे हीरा जानेंगे। वो इसे साफ चढ़ाने के मूड में था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी ज़रख़ाम खान, और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ बोल के मुझे अपनी ज़बान ख़राब करनी है। आज भी सुफियान और तुम में अखलाकियात का ज़मीन और आसमान से फ़र्क है। वो इसे कम गर्दाने से बाज नहीं आई थी। ज़रख़ाम ने इसके शाने पर थोड़ी जमाई थी। सच में जानम, ज़रख़ाम इसे अपनी गंभीर आवाज़ से ही घायल कर सकता था, और ऐसा ही हुआ था। इसकी गुर्बत के खौफ से मेहरमा के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी थी जब ज़रख़ाम ने इसके शाने को आज़ाद किया। इसका रुख अपनी जानिब करते इसका चेहरा अपने हाथों में थामा था। ज़रा एक नज़र और मेरी तरफ, ए हसीन व जमील रफ़ूगर। अभी तार तार है रेशम मेरा जा बजा। अभी मुझ में टाट के कई बेवंत बागी हैं। अभी कई कतरने मेरी मुझ ही में बिखर पड़ी हैं। अभी कुछ और मेरी पेवंद कर, ए हसीन व जमील रफ़ूकर। मम्मा मम्मा, शारिस आ रहा है। बिना यूसुफ़ज़ई की आवाज़ से झलकती खुशी दीदनी थी। सच में क्या भाभी की कॉल आई थी? मायरा यूसुफ़ज़ई हैरानी से बोली थी। जी मम्मा, और शुक्र है मेरे रब का, मैं आज ही भाई साहब को कॉल करके मंतहार सुफ़ियान की ब्रेकफ़ास्ट करने की बात करती हूँ। शारिस और तुम्हारे साथ ही सुफ़ियान और मंतखा की भी रुखसती करवा लेते हैं। मायरा यूसुफ़ज़ई के बेसाख्ता अंदाज से बिना यूसुफ़ज़ई शर्माते हुए कमरे से निकली थी, जब इमरान यूसुफ़ज़ई ने अपनी बेटी और बीवी का अंदाज देखा था। खैरियत, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई तुम माँ बेटी को? इमरान यूसुफ़ज़ई के अकड़ अंदाज पर वो मुंह बनाते हुए इनके पास आई थी। आप ना कभी हमें ठीक से खुश होने नहीं देते। खैर से शारिज़ आ रहा है, भाभी जी की कॉल आई थी, और खैर से ये तो तय था कि इसके आने पर ही बीना और इसकी रुखसती होगी, तो मैं सोच रही थी सुफियान और मंतहा की भी डेट रख लेते हैं। मायरा यूसुफ़ज़ई की बात पर उन्होंने हकारत भरे अंदाज में ने देखा। ओ तो वो भगोड़ा आ ही रहा है, मेरी बात गौर से सुन लो। तुम में किसी बुज़ुर्ग इंसान से अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं करने वाला, और तुम्हारे मैके वालों ने तो गोया हमें धोखा देने की कसम खा रखी है। इमरान यूसुफ़ज़ई के अंदाज पे वो कुड़ कर रह गई थी। अब ऐसे तो ना कहें, आप भी तो जानते हैं शारिज़ और बीना की नस बचपन से तय है, और वो ऐसा नहीं है। ये तो भाभी जी अरे रहने दो बेगम, सब पता है हमें। बेचाए बाप के दुश्मनों से बदला लेने के किसी कोने कुतरे में छुप कर बैठ गया है वो। इमरान यूसुफ़ज़ई को किस बात का गुस्सा था, वही समझने से कासिर थी। ज़रख़ाम के खोए हुए अंदाज में हर माँ को सुलगा रहे थे। इससे पहले कि उसकी जसारतों पे कोई जवाब भी वार करती, किसी ने धड़ाधड़ अंदाज में दरवाज़ा बजाया था। ज़रख़ाम ने इससे फ़ासला बनाते कमरे में निगाह दौड़ाई। सामने कुर्सी के हत्थे पर पड़ा दुपट्टा उठाया, उसके शानों पर डालते दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाँ, हाय बिग ब्रो। मम्मा जानी लंच पे बुला रही हैं आपको, और फिर भाभी जी। अहल प्यार से इसके रुखसार खींचते जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल गया। ज़रख़ाम ने एक बार फिर से इसे देखा, जो मरे मरे हाथों से कंघा कर रही थी। दुपट्टा उड़ ले तब बीवी, ताकि बाहर चले। ज़रख़ाम के पास आकर बोलने पर इसके हाथ कँपकपाए थे। ज़रख़ाम के चेहरे पे इसकी हरकत से मुस्कुराहट फैली, और खुद ही इसका दुपट्टा सर पर अड़ से इसका हाथ थामा था। छोड़ो मुझे, मैं खुद कर सकती हूँ।
مہرماں کے آگے بڑھنے سے دوپٹہ سر سے پھسلا تو وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے خود دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ زرخام دونوں ہاتھ سینے میں باندھے بخور اسے دیکھنے لگا۔ جب اپنا کام مکمل کرتے وہ آگے بڑھ گئی تھی، زرخام نے سر جھکایا اور اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ کھانے کی میز پر مہرالنساء کی جانب سے خصوصی اہتمام نظر آ رہا تھا، جیسے انہیں یقین تھا مہرماں ان کی بات ضرور مانے گی۔ آج بہت دنوں بعد بہترین کھانے کو ملا ہے، حویلی میں چھوٹی بیگم کے ہاتھ کے کھانے بعد اس قسم کا لذیذ کھانا آج آپ نے بنایا ہے ماں۔ زرخام انتہائی رغبت سے کھاتے ان کی تعریف کر رہا تھا۔ سو پراؤڈلی نا بگ برو کہ میں مما کا بیٹا ہوں۔ آہل بہت جلدی سے فرینک ہو چکا تھا۔ مہرماں بیٹا آپ نے کچھ نہیں کہا، کیا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ اگر یہ سب پسند نہیں تو میں کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ مہرالنساء زرخام اور آہل کی نوک جھوک کو انجوائے کرتے ہوئے مہرماں کی جانب متوجہ ہوئی، جو پلیٹ میں کھانے ڈالنے کے بعد کھانا بھول چکی تھی۔ نہیں نہیں میں کھا رہی ہوں، بدوقت ان پرخلوص عورت کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ مہرو بھابی آپ نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی ہیں، کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آہل کو اس کے بات نہ کرنے کا قلق ہوا تھا۔ نہیں آہل، مہرماں بہت پیاری بچی ہے، وہ بنا وجہ کسی سے ناراض نہیں ہوتی، ابھی اس گھر میں نئی ہے نا، تو ان کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ مہرالنساء نے آہل کو اپنے انداز میں سمجھایا تھا۔ زرخام نے ایک نظر اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ مہرماں کے معاملے میں مہرالنساء کی گئی بات کو پلے باندھ چکا تھا۔ مہرالنساء وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ اسے سرو کرتے کھانے پہ اصرار کر رہی تھی۔ جب آہل اور زرخام کھانا کھاتے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے، ہم مبارک خان کے ساتھ بابا کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس جا رہے ہیں ماما، آہل نے انتہائی خوشی سے بتایا تھا۔ بھائی تم لوگ اکیلے کیوں جاؤ گے؟ میں اور میری بیٹی کیوں نہیں جا سکتے بھلا؟ مہرالنساء نے مصنوعی خفی سے کہا۔ ہمیں تو آپ کو لے کر جانے میں بالکل مسئلہ نہیں ہے ماں، لیکن آپ اپنی بہو سے پوچھ لیں۔ اس سب میں پہلی بار زرخام نے ہم سب مسکراتے ہوئے مہرو کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ ارے مہرو کیوں نہیں جائے گی؟ تم لوگ جب تک ریڈی ہو ہم ابھی آ رہے، اور آج تو ویسے بھی موسم بھی بہت اچھا ہے۔ مہرالنساء نے مہرماں کو ٹھوڑی سے پکڑے پیار جتاتی نظروں سے کہا۔ وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ شاید اس گھر میں واحد مہرالنساء تھی جن کو وہ نہیں ٹال سکتی تھی، کیونکہ ان میں مہرماں کو محراب خاتون نظر آتی تھی۔ شہر سے آدھا گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ فارم ہاؤس موجود تھا۔ مہرو بھابی آپ کو ہارس رائڈنگ آتی ہے؟ میں تو بہت چھوٹا سا تھا جب ایکسپرٹ ہو گیا تھا۔ آہل مہرماں کا ہاتھ تمے اسے استبل کی جانب لایا تھا، جہاں ہر رنگ و نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ مہرماں کے سامنے بچپن کے وہ مناظر گھومنے لگے جب وہ اور منتہا ہارس رائڈنگ کرتے تھے، اور زرخام ہمیشہ اسے گھوڑے کی ناپ تھامے رہتا تھا۔ نہیں مجھے ہارس رائڈنگ نہیں آتی، مہرماں نے اپنے شوق کو بستے پشت ڈالے کہا تھا۔ سچ میں؟ پھر تو بگ برو کو بھی نہیں آتی ہوگی۔ اس نے مایوسی سے اپنی جانب آتے زرخام کو دیکھ کر کہا تھا۔ کس کو کیا نہیں آتا بھائی؟ زرخام نے عربی نسل کے ایک شاہ بلوط رنگ کے گھوڑے کی لگام تھامے اسے اسپدل سے باہر نکالتے پوچھا۔ مہرماں نے ایک نظر اس گھوڑے کو دیکھا جس پر سب سے پہلی نگاہ اس کی پڑی تھی، جس کا سر بہت وسیع، پیشانی اور بڑی اور قابل اظہار آنکھیں اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ بڑی ناک اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ سے متضاد تھی۔ ہمیں بگ برو ہارس رائڈنگ کا کمپٹیشن کرنا ہے، پر بھابھی کو آتی ہی نہیں۔ آہل کے چہرے پہ انتہا درجے کی مایوسی تھی۔ مہرماں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، جہاں ہر چیز اس کے شوق اول میں تھی، لیکن غصے اور نفرت کے احساس میں دبی وہ شوق سے نگاہ چرا رہی تھی۔ اوہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم سکھا دیتے ہیں آپ کی بھابھی جان کو۔ زرخام نے زیر لب مسکراتے ہوئے بظاہر آہل کو راضی کیا تھا۔ سچ میں بگ برو آپ کو رائڈنگ آتی ہے؟ یاہو اب میں اکیلا رائڈ لوں گا، آپ کو اور بھابھی کو ہرا دوں گا۔ آہل کے چہرے پہ فتح مندی کا جذبہ ابھر رہا تھا، جسے اسے جیتنے کا کامل یقین ہو۔ ہاں ہاں تو پھر ہو جائے مقابلہ مہرو جی، زرخام نے ابرو اچکائے مہرماں کو دیکھتے کہا، جب اس نے رخ موڑتے اسے جواب نہ دینے کی قسم کھائی تھی۔ مہرو بھابی آپ آئیں نا کمپٹیشن میں۔ آہل کے معصومانہ انداز میں وہ پگھلی تھی، ایک پل میں اسے آہل کی شکل ارحان میں بدلتی نظر آئی تھی۔ بے خیالی میں اس نے اس بات میں سر ہلایا، پر آہل کے چہرے پر چھائی خوشی کو موڑنا اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا اسے۔ آہل اپنا فیورٹ برازیلین گھوڑا استبل سے نکال کر لایا تھا، جبکہ زرخام نے ہاتھ کا اشارہ کرتے مہرماں کو گھوڑے پہ چڑھنے کی دعوت دی تھی۔ آہل کی پرشوق نظروں کی پیش نظر وہ پھرتی سے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی۔ اوہ واو، ایسا لگتا ہے بھابھی آپ بھی رائڈنگ ایکسپرٹ لگ رہی ہیں۔ آہل نے برملا تعریف کی تھی، وہ بدوقت مسکرا سکی تھی۔ زرخام نے گھوڑے کی نکل اس کے حوالے کرتے ایک ہی جس میں اس کے پیچھے جگہ سنبھال لی تھی۔ مہرماں نے مضبوطی سے ہارس کی پشت کو تھاما تھا۔ لیٹس اسٹارٹ بگ بی،
आयल ने इन्हें विक्ट्री का निशाना दिखाते घोड़ा दौड़ा चुका था। इसका भी जैसे शौक जुनूनियत बेदार हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर निकल संभाले इसके पीछे थी। कमाल हो गया बीवी, ऐसा लग रहा है घोड़ा ज़मीन पर दौड़ नहीं रहा, हवा में उड़ रहा है। तरखाम ने हिफाजती बंद के तौर पर इसके गिर्द अपने मजबूत बाजू थामे थे। महरमा इसकी हरकतें पल में समटी थी और घोड़े की नकेल हाथों में लरजी। इससे पहले कि घोड़ा अपनी लगाम छोड़े जाने पर डगमगाता जरखाम ने मस्तई से इसे थामा था। ख्याल से बीवी जी, ये अरबी घोड़ा है जो बहुत एहसास होने के साथ साथ जहन भी होते हैं। आपके किसी जज्बाती अनाड़ीपन का शिकार होने से ये बेलगाम हो सकता है। जरखाम ने नकेल को सुस्त रवि पर डाला था। महरमा दांत पीस कर रह गई थी क्योंकि घोड़े को अपने कंट्रोल में करने के लिए वो बार बार महर के कंधे से टकराते इसे डिस्टर्ब कर रहा था। जहाँ तक मैं जानती हूँ ये कुछ इंसानों से ज़्यादा शाइस्ता और तस्कीन आमीज़ होते हैं। अपने कंफर्ट के लिए वो मुझे सुख नुकसान नहीं पहुँचाएगा। महरमा का जवाबी वार जरखाम को कहमा लगाने पे मजबूर कर गया था। हाँ हाँ, मैं नहीं जानता, बीवी जी को घोड़े की इतनी मालूमात भी है। जरखाम का अंदाज साफ चढ़ाता था। शायद सवार को हमेशा अपनी सवारी और मंजिल का मालूम होता है जरखाम खान, तभी वो सफ़र शुरू करता है। घोड़े की रफ्तार कम देखकर वो कसमसाई थी, जबकि जरखाम को जैसे इसकी हरकत से फ़र्क नहीं पड़ा था। मेहमान ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई तो एक कम घना जंगल था और दूर से पहाड़ों की चोटियां नज़र आ रही थी। जाने वो कहाँ थे, अगर इसे यहाँ से फरार होने का मौका मिल जाए तो क्या वो घर पहुँच पाएगी। वो मुख्तलिफ सोचों का शिकार थी जब घोड़ा एक जगह आकर रुक गया था। दरखान जम लगाते नीचे उतरा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मेहमान ने इसे सवाली नज़र से देखने लगी थी। मेरा ख़्याल है हमें यहाँ कुछ देर रुककर मौसम के बिगड़े तेवरों और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। यहाँ से कुछ देर एक झील है, मेरा ख़्याल है हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ज़रख़ाम ज़रख़ाम की सुलह जो पेशकश पर मेहरमा ने मुँह मोड़ लिया था। ज़रख़ाम ने गहरी साँस भरते इसकी कमर में हाथ डाले बच्चे की मानत इसे सामने खड़ा किया था। आप इतनी ज़िद्दी होंगी, मेहरू बीवी को भी सोचा न था, या फिर ये ज़िद बीवी बनकर आ गई है। ज़रख़ाम का शरारती अंदाज इसे सुलगा गया था। वो बिना सबक का तयन करने आगे चलने लगी थी। ज़रख़ाम ने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसके पीछे पीछे चलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन रास्तों से वाकिफ़ हो, पर ज़रख़ाम अच्छे से जानता था कि हवेली कोई भी लड़की कभी यहाँ नहीं आई थी। कुछ ही देर बाद वो एक पुरसहर मंजर के सामने थे। वो जंगल के जिस हिस्से में थे वो वादी कुमराट में आता था। वादी कुमराट और उसके घने जंगल में बहता 55 किलोमीटर तवील दरियाए पंचघोड़ा गिर्द व नवा के बुलंद व बाला पहाड़ और वादी में झीलों और आबशारों के दिलकश मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते थे। पहाड़ी इलाकों और जंगलों में बारिश काफ़ी तेज़ और ख़तरनाक होती है, इसलिए जल्द ही हमें वापस भी जाना होगा। वो मेहरमा को बेसमझ चलते देखकर थक हार कर बोला था। और मैं अगर रात यहीं गुजारना चाहूँ तो, वो चैलेंज देती नज़रों से इसे देखते हुए बोली थी। तरखाम जानता था इसे महज तरखाम के मुनाफी होने की ख्वाहिश है। हर रोज़ आप कायनात की रोशनी से खेलती हैं। जुनूबी सितारों के दरमियान धुंधले हुरूफ में कौन आपका नाम लिख जाता है। आप मेरी आखिरी सिसकी तक यहाँ ठहरो और किसी खौफे ज़दा शख्स की तरह मुझसे लिपट जाओ। अब मैं आपके लिए पहाड़ों से मुस्कुराते फूल, नेली सूजन, खैरी दूध और भूसों से भरी टोकरियाँ लाऊंगा। मैं आपके साथ वो करना चाहता हूँ जो बहार चेरी के सफ़ेद दरख्तों से करती है। मेहमा के जवाब में इंतहाई मखमूर अंदाज बयान इख्तियार किया गया था। वो इसकी इस कदर लगान देकर सिमटाई थी। ये महज इत्तेफाक था कि वो जोर झील के किनारे पर थे। कुमराट और चित्राल को मिलाने वाले तलुपास की दो बर्फीली चोटियों के दामन में सतह समंदर से 3400 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ 2 किलोमीटर लंबी शाहज़ोर झील का नज़ारा देखकर जैसे इनकी सारी थकन दूर हो गई थी। अभी भी दूर से नज़र आते पहाड़ों की सफ़ेदी ज़ाहिर कर रही थी कि वहाँ ग्लेशियर का कुछ हिस्सा मौजूद था। पहाड़ों पर उगे सब्ज़े का अक्स झील में पड़ने से पानी का रंग भी सब्ज़ नज़र आ रहा था। ज़ावियान ने घोड़े की नकेल को ढीला छोड़ते इस एक तरफ आज़ादी दी थी, जबकि वो गुमसुम ठहरी कुदरत के नज़ारों से महफूज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मौसम की तरोताज़गी सांस-सांस महकने लगी थी। वो आँखें बंद किए बाजू किए वाक़ई गहरे-गहरे साँस भरते अपने अंदर की कसावत दूर करने लगी थी, जबकि ज़रख़ाम एक दूहे एकल पत्थर पर बैठते इसे देखते हुए कंकड़ झील में मारने लगा था। एक नज़र इसे देखा जो आलम रूह अरवा से बेपरवाह थी। पाँव को जूते की कैसे आज़ाद करते इसके सामने आ ठहरा था, तभी शायद वो इसके कदमों की चाप नहीं सुन पाई थी।
زرخام نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شبنم کے قطرے بہہ رہے تھے۔ سنو، میں تمہاری ہوں ہرن جیسی نگاہ والی آنکھوں کا مبتلا گرفت ہوں۔ میری روح تمہاری آنکھوں کے کناروں پر پیدا ہوئی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے خوابوں کی سرزمین شروع ہوتی ہے۔ تمہاری خوابیدہ زلفیں اور نیم و ہونٹوں کی نرماہٹ، تمہارے تنفس کی دھیمی آواز اور تمہارے بدن کی خوشگوار گرماہٹ، زندگی یہی ہے سو خوبصورت ہے۔ زرخام کا دل اس پل کئی دہائیاں دے رہا تھا جب بارش کی پہلی بوند اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ مہربان نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، پر اسے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ہلکی سی چیخ نمودار ہوئی، پر اپنی بھوکلاہٹ پر قابو پاتے اس سے رخ موڑ گئی تھی۔ محروق پر پلیز زرخام، تم میرے پاس مت آیا کرو، وحشت ہوتی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر۔ وہ انتہائی شفاق انداز میں زرخام کے نازک دل کو کئی ٹکڑوں پہ پاش پاش کر گئی تھی۔ بارش کی نمی زرخام کی آنکھوں میں نمی اترتی جلن پیدا کر گئی تھی۔ اسے لگتا تھا محبت ذات پات اور حسب نسب کی اونچائیوں کو سامنے رکھتی ہے، تبھی مہرماں کے دل کے خانوں تک اس کی محبت کی آواز نہیں جاتی۔ پر اب تو سب ایک سا تھا، بلکہ کہیں درجے بہت تھا، پر آج بھی وہ اسے کسی غلام سے کم نہیں گردانتی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی محبت سے جیتنا چاہتا تھا۔ میری کیا جرأت و جسارت کہ میں تم کو ماہ تمام چودھری کا چاند کے ساتھ نسبتیں دوں، یا اس سے تشبیہ دیتے ہوئے تم کو ماہ تمام پکاروں، کیونکہ اسے معشوق زیبا ماہ تمام تو تمہارا کم ترین غلام ہے۔ اسے زور سے آنکھیں میچی اور اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے مسکرایا تھا۔ جو حکم بی بی جی، وہ کس کرب سے بولا تھا، شاید ہی وہ کبھی اندازہ کر پاتی۔ اسٹیفینی، زرخام کی آواز میں گھوڑا مؤدب سا ان کے پاس چلا آیا تھا۔ غلام، زرخام نے اس کے اپنے پاس آ کر سر جھکانے پر تعصب زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وفادار زرخام خان، جانتے ہو نا، جب وفاداری کی بات ہو ہمیشہ جانور کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ جانور جب وفادار ہوتا ہے تو اسے گھر میں رکھ لیا جاتا ہے، اور جب انسان وفاداری بھول جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ بہت جلد تمہارا بھی یہی انجام ہے زرخام خان۔ گھوڑے کی لگام سنبھالے وہ اس پر سوار ہوئی تھی، جبکہ زرخام خاموشی سے اس کی باگ سنبھالنے چلنے لگا تھا۔ اس کا دماغ ان پرگندہ سوچوں کا شکار تھا۔ سفیان یوسف زئی کے نام کی انگوٹھی پہننے سے پہلے ہی وہ ملازمہ کی مدد سے پانی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے وہاں سے اٹھا کر لے گیا تھا، پر وہ حویلی میں اپنی پوزیشن کلیئر رکھنے کی خاطر سردار یوسف زئی کے ملازم مبارک خان کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کر لیا تھا۔ تب اس کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ مبارک خان اور رئیس خان کا کوئی کٹ جوڑ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن حویلی میں آئے رئیس خان کا اسے دیکھ کر چونکنا اسے بھی محسوس ہوا تھا، پر اگلے دن مبارک خان اسے کسی اپنے سے ملانے کی خوشخبری دے کر گیا تھا، پر خان رئیس کو دیکھ کر وہ شاک رہ گیا تھا، اور جس طرح انہوں نے اسے خون بہا کے پیش نظر اس کی دید دینے پہ معافی تلافی مانگتے مہرماں کے سنگ اسے اپنے ہمراہ رئیس نگر لانے کا کہا تھا، وہ منع نہیں کر سکا تھا، اور آگے کے کام بنا منصوبہ بندی کے ہوتے چلے گئے تھے۔ ساری زندگی بے نام رہنے والے شخص کو عمر کے اس حصے میں رشتے مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں لگا تھا، اور پھر وہ جس کی خاطر سارے شہر سے منہ موڑ آیا تھا وہی اس سے بدظن تھی۔ بارش کی برستی بوندوں میں آتی تیزی نے اسے چونکا دیا، پر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کی تمام تر بدگمانی کے باوجود اس کے پاس آئے۔ تبھی ایک بار پھر اس کے پیچھے بیٹھتے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیے فارم ہاؤس کی طرف گھوڑا دوڑانے لگا تھا۔ زرخام، تم دور رہو مجھ سے۔ وہ اس سے فاصلہ بنانے کے لیے تکوا دور کر رہی تھی جب وحشت زدہ سا پھنکارا تھا۔ پہلی بات، مجھے آپ سے محبت ہے، دوسری بات، ہمارے بیچ جو بھی ہو جائے، پہلی بات کبھی مت بھولیے گا، اور میری محبت کسی الزام کی متعامل نہیں ہو سکتی کہ زرخام خان آپ کا خیال نہیں رکھ سکا۔ اس کی پھنکار پر خاموشی اور دھندلائی آنکھوں سے منزل قریب آ جانے کی دعا کرنے لگی تھی۔ اپنے بیگز پیک کرنے کے بعد وہ ایزی سا ڈریس لینے کے لیے ڈنر کے لیے ریڈی ہونے لگی۔ جب سنگرام روم میں آیا تھا، اپنے لیے روم کا بندوبست کر لیا تم نے؟ ایک نظر آئینے میں اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ وی آر ہیئر فار ہنی مون، ناٹ فار بزنس ٹرپ مائی لیڈی، اور نہ ہی آپ کی کوئی دوسری خاتون ہے جس کے ساتھ میں روم شیئر نہیں کر سکتا ہوں۔ سنگرام نے اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ ہم ہنی مون پر نہیں ہیں، ہم فرینڈس ٹور پر ہیں، اور ایک لڑکا جتنے بھی کلوز فرینڈ ہو وہ بیڈ شیئر نہیں کرتے۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سنگرام شانے اچکاتے اس کے پیچھے آیا تھا۔ ہم محض لڑکا لڑکی نہیں، ہم میاں بیوی ہیں۔
संग्राम ने डोर पासवर्ड भी उलझी रफ्तार की कमर पे बाजू डाले इसे अपने साथ घसीटता ही आया था। बाहर आते वो खुद इससे छुड़ाने और अलग करने की कोशिश में थी, मगर इर्द गिर्द हंसते मुस्कुराते लोग बाहों में बाहें डाले न्यूली मैरिड कपल थे और का कोई और रिलेशन था। ये यूरोप में तमीज़ करना मुश्किल नज़र आता था। मैं यहाँ कई बार बिजनेस डील्स के सिलसिले में आया हूँ, मगर ऐसा पहली बार है कि यहाँ की खूबसूरती में एक अलग सा चार्म नज़र आता है। संग्राम ने एक दायरा निगाह इस पर डाली और इसे लिए रिजर्व के रूफ पर आया था। एक तरफ को बनाया गया स्टेज किसी बार का मंजर पेश कर रहा था, जहाँ मुख्तलिफ मुल्क की बाशिंदे अपनी मस्ती में मगन नाच गा रहे थे। हे गाइस, इफ यू टेक इट इजी, विल यू प्ले एशियन सॉन्ग फॉर माई लवली वाइफ? संग्राम ने चुटकी बजाते हुए डीजे के सेट पर बैठे ग्रुप को अपनी तरफ जानिब मुतवज्जा करते हुए कहा था और वहीं से इसे थम्स अप का करके गोया ओके बोला गया था। जबकि संग्राम वेटर की लाई गई सॉफ्ट ड्रिंक्स इंजॉय करने लगा। इट्स शो योर मैडन्स। रगदा ने इसके बेतुके राग पर तंजिया फकरा खिसा था। श्योर माई लेडी, माई मैडनेस शो माई ट्रोली लव फॉर यू। संग्राम ने आंख विंकल करते हुए साथ ही इसे एक फ्लाइंग किस पास की थी। कमीना इंसान, इसकी हरकत पर तलमलाती रागदा इसे भरी कम गालियों से नवाजते चेयर से टेक लगाए स्टेज पर मौजूद लोगों की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जहाँ म्यूजिकल ट्यून्स के साथ चलते लोग भी झूम रहे थे, जैसे इनके लिए सिर्फ म्यूजिक मायने रखता था, कोई जबान मायने नहीं रखती थी। संग्राम ने इस पर अपनी पुरजोश निगाहें जमाई थी, जो मुकम्मल तवज्जो से लोगों को देखने का रिकॉर्ड कायम करने जा रही थी। वेटर मेनू कार्ड लाया था, जबकि वो अपनी जगह से उठते इसे अपने सार में लेते स्टेज की जाने पड़ा था। लोग नए कपल की एंट्री पर दिलचस्पी दिखाते तालियां बजाने लगे थे, जबकि संग्राम ने अपनी सामरी निगाहों के जाल में इसके वजूद को जगड़ा था, जबकि इसकी निगाहें लफ्ज़ों के साथ अपने जज्बात बयान करने लगी थी। रूदारी तेरी मेरी जो हमने कही रब ने मांगी, कहने लगी खामोशी जो हमने सुनी रब ने मानी, ये बारिशें हैं नूर की जो मिल गया है, जो मिल गया है साथ तेरा, हो जाए हो इश्क में हम राजी। संग्राम की बोलती आंखों पर वो सिर्फ पढ़ाई थी, मगर वो इसका हाथ थामे बाकी लोगों की तरह झूमने लगा था। संग्राम, पागल हो गए हो क्या? वो इसे टपटपते बोली। क्या मैं मांग लूँ रब से मेरे वास्ते? मेरे सारे रास्ते मंजिल हो गए, एहसान हुआ मेरे रब का आज से। तुम जो मेरी रूह में शामिल हो हुए, ये बारिश है नूर की जो मिल गया है, जो मिल गया है साथ तेरा, हो जाए हो इश्क में हम राजी। पागल ही तो कर दिया माई लेडी, आप जानती हैं कहाँ है एक होशमंद इंसान अपनी मुकम्मल सुध बुध खो बैठा है। सिंगराम ने पास से गुजरते वेटर के हाथ से ड्रिंक लिया था। मिस्टर फूल, ये आम ड्रिंक नहीं है। वो इसे ना चाहते हुए तंबिया करते इसके मामले में इंटरफेयर करके गई थी। तुम ना बहुत बोरिंग लड़की हो रखता और कुछ मुश्किल सी अपने नाम की तरह। मैं खुल के एंजॉय करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, नाउ के कीप क्वाइट। इसके बेतरीक तबसरे पे वो अपना मुंह खोलना चाहती थी, जब सिमरान ने इसके मुंह पर अपनी उंगली रखते झूमने का अमल फिर से दोहराया था। तुम जो मिल गए हो जैसे रुक सा गया हूँ मैं गया हूँ, तू ही सब दुआओं का हासिल है मेरा, क्या बताऊँ मैं अब क्या हाल है मेरा, हर पल ख्वाब सा लगे साथ तेरा, अब महफिलें हैं इश्क की जो मिल गया है, जो मिल गया है साथ तेरा, हुए जे हुए इश्क में हम राजी। म्यूजिक एंड होते ही तरफ से तालियां बजाते कपल्स को दाद दी जा रही थी। सिंगराम ने भी कुशन बजा लेते हुए खराज वसूल किया था। रगदा पाँव पटकते अपनी छोड़ी सीट पर जाकर बैठी थी, जबकि म्यूजिक लेप पर पाकिस्तानी और इंडियन ट्रैक्स का रिकॉर्ड चल रहा था। तुम्हारा ताल्लुक इस नाच गाने वाले ख़ानदान से तो नहीं है? रफ्तार ने इसे सामने बैठकर तड़क कर बोली थी। हाँ, बैड मैनर्स माय लेडी, ये हिस्ब नस्ब अभी दूर रख के खाना एंजॉय करते हैं। इसने वेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर रफ्तार मजीद फैली थी। वेल, तुमने कभी अपनी फैमिली का बताया है नहीं, वो कौन है और तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? रगदा के अंदाज में तंज छुपा हुआ था। सिंगराम के चेहरे पर मेम से मुस्कुराहट छप दिखाते हुए गायब हुई थी। मेरे ख्याल से तुम्हें जितना जानना ज़रूरी था मैं बता चुका हूँ डियर वाइफ, लेट्स एंजॉय ओवर मेल। सिंगराम इसकी बात हवा में उड़ाते रग़बत से खाना खाने लगा था, जबकि इसके पहलू तय करने पर रग़दा मुँह पर सूर के रह गई थी। खाना खाते ही वो कहीं गायब हो गया था, जबकि रग़दा रिज़ॉर्ट में आते ही इस तसल्ली से बेडरूम को लॉक करते सो गई थी। इसे फ़र्क नहीं पड़ता था सिंगराम रात फ़र्श पर गुज़ारे या बाहर गए, इसे अपना आराम हर हाल में चाहिए था।
تمہارا تعلق کس ناچ گانے والے خاندان سے تو نہیں ہے؟ نیلو سمندر پہ نگاہیں جمائے ہوئے دانت پیستی دماغ کی شریانوں کو بھی چٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویل تم نے کبھی اپنی فیملی کا بتایا نہیں ہے، وہ کون ہے اور تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ رغدہ کی انویسٹیگیشن والے انداز کو سوچ کر اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ اتنی ذہین تو نہیں تھی کہ سنگران کے ارادوں کو سمجھ پائے، پر وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتی تھی کبھی؟ سنگرام سنجیدگی سے مسلسل اسے سوچ رہا تھا جب موبائل کی پپ ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری آنکھوں میں میرا عکس، تمہارے ہونٹوں پہ میرا نام، تمہارے ہاتھوں پہ میری کلائی، تمہارے خوشبو کا لمس مجھے اچھے لگتے ہیں، تمہاری نرمی، تمہارا پیار، تمہارا غصہ، تمہاری خوشبو، تمہاری آواز مجھے اچھا لگتا ہے، تمہارا ساتھ، تمہارا احساس۔ نہ ہی یہ الفاظ اس کے لیے نئے تھے اور نہ ہی ان جذبات کی عکاسی کرتی ہستی۔ سنگرام نے پانیوں کے عکس میں اسے کھوجنا چاہا کہ شاید کوئی شیبہ نظر آ جائے، پر وہ جگمگاتی آنکھوں والی لڑکا کا عکس دیکھتے وہ چونکا گیا تھا۔ رغدہ اس کی منزل نہیں تھا، نہ ہی وہ اس ٹھکانے پر رکنا تھا۔ اس کی منزل تو کوئی اور تھی جس کا پاٹ اسے قدم قدم پہ پڑھایا گیا تھا۔ وہ جس خاندان کا مکین تھا وہاں روایتوں پہ جان قربان کی جاتی تھی، پر رغدہ جان بوجھ کر اس سب میں نہیں آئی تھی، تو بھلا وہ اس کے سر پہ کیا الزام دھرتا؟